حضرت الحاج مولانا محمد فیاض صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم حسینیہ منکپور حیدرگڑھ بارہ بنکی سے میں درخواست گزار ہوں کہ دہر کی نئے رنگیوں کا خوب عرفاں ہو گیا، دہر کی نئے رنگیوں کا خوب عرفاں ہو گیا، لا شراب کہنا ساقی دل پریشاں ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بھائی حضرت مفتی صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، چند ہمارے احباب وہاں مفتی صاحب کو گاڑی تک لے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات تشریف رکھیں اور پوری باتوں کو توجہ سے سنیں، ورنہ کل ہمارے جو موجود ساتھی ہیں وہ آپ سے ان قیمتی باتوں کا تذکرہ کریں گے تو آپ کف افسوس ملیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک بیماری ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ موبائل سے سن لیں گے۔ یاد رکھیں یہ دین سینہ بسینہ چلا ہے، یہ علم سینہ بسینہ چلا ہے اور یہی طریقہ رہے گا، دوسرا کوئی اور طریقہ نہیں۔ جو کیفیت آپ سامنے بیٹھ کر کے اپنے اندر پیدا کریں گے وہ کیفیت بالواسطہ نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و حبیبک و رسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صلی اللہ۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائی اور دوستوں، میری معزز ماں اور بہنوں، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اور اس سے پہلے بہت سے مقررین حضرات نے قرآن مقدس کی اہمیت اور عظمت پر آپ کے سامنے خطاب فرمایا ہے۔ ناظم اجلاس حضرت مولانا غفران احمد صاحب دامت برکاتہم کا میں اس معنی کر ضرور شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت سلیقے کے ساتھ اجلاس کو اور اجلاس کی پوری کارروائی کو آگے بڑھانے کا جو ایک نازک فریضہ انجام دیا ہے وہ قابل قدر بھی ہے اور قابل مبارکباد بھی ہے۔ اللہ تعالی حضرت مولانا اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام حضرات اور کرسیوں پر تشریف فرما تمام حضرات کی عمروں میں اور امور میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ مجھے صرف دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، انشاءاللہ 12:30 کو دعا ہو جائے گی۔ 20 منٹ آپ کے یا 18 منٹ لوں گا، 12 ہو چکے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا ہر کام، اور اگر ہر کام سے کسی کو ناراضگی ہو تو بہت سے کام کہہ لیجئے، اس فن کا علم حاصل کیے بغیر وہ کام چل جاتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ خود ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن آپ ڈاکٹر صاحب کی مطلوبہ فیس ادا کر دیں تو آپ کا علاج ہو جائے گا۔ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، انجینئر نہیں ہیں، انجینئر صاحب کی فیس آپ دے دیں تو آپ کو بہترین مکان کا نقشہ بنا بنایا مل جائے گا۔
آپ نے 20 لاکھ کی گاڑی خریدی، آپ کو گاڑی چلانا نہیں آتا، ڈرائیور نہیں ہے، کسی کو 8-10 ہزار روپے ماہانہ دیں گے تو وہ آپ کی گاڑی کی ڈرائیوری کی ذمہ داری بہت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے دے گا۔ اس طرح آپ دنیا کے بہت سے امور کی مثالیں اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا کام ہے، وہ ہے دین کی گاڑی۔ آپ کی مکان کی گاڑی انجینئرنگ سیکھے بغیر چل سکتی ہے، آپ کی کار ڈرائیونگ سیکھے بغیر چل سکتی ہے، دین کی گاڑی دین سیکھے بغیر نہیں چل سکتی۔ آپ کہو گے مولانا صاحب چل سکتی ہے، تو میں کہوں گا چلا کر دکھائیے۔ آپ کو التحیات نہیں یاد ہے، امام صاحب سے کہیے میں ماہانہ آپ کو 5,000 روپے دوں گا، جب میری التحیات پڑھنے کے نمبر آئے تو میرے بغل میں بیٹھ کر میری جگہ پر التحیات آپ پڑھ دیا کیجئے، نماز ہو جائے گی، فتویٰ آپ دیں گے انشاءاللہ، دستخط میں کروں گا۔ دعائے قنوت آپ کو نہیں یاد ہے، وتر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ امام صاحب یا مؤذن صاحب یا محلے کے حافظ صاحب سے کہیں کہ دعائے قنوت میری جگہ روزانہ آپ پڑھ دیا کیجئے، یا ابھی ماشاءاللہ دین کا تفقہ رکھنے والے حضرات اب بھی اسٹیج پہ موجود، ذرا ان سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ مجھے دعائے قنوت نہیں یاد ہے تو موبائل لگا دوں گا اور موبائل پڑھ دے گا، ہو جائے گی نماز؟ ارے بولو ہو جائے گی؟ پتہ یہ چلا دنیا کے تمام کاموں کی گاڑی اس کام کے سیکھے بغیر ضرورت کے مطابق چل جائے گی، لیکن دین سیکھے بغیر دین کی گاڑی نہیں چلے گی۔ اس لیے اگر ہم نے اور آپ نے دین کو نہیں سیکھا تو دینی اعتبار سے ہم بالکل ناقص، اور کب وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے، ظاہر ہم کو چلانا نہیں آتا اور ہم گاڑی کی اسٹیئرنگ پر بیٹھ جائیں گے تو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوگی، وہ ایکسیڈنٹ کا شکار معلوم کیا ہے، واجب ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نماز فاسد ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، روزہ آپ کا خراب ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے وہ کہہ رہا دعا کرا دو، کہہ رہا دعا کرا دو، اللہ کیا عرض کر رہا تھا؟ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج کو گئے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم، اور آپ نے جب آپ کو منی جانا تھا تو آپ مسجد عائشہ میں جا کے بیٹھ گئے، جب عرفات کا وقوف کرنا تھا تو آپ نے سوچا بیت اللہ میں بڑی بھیڑ رہتی ہے، حجر اسود کا بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا، آج سارے حاجی عرفات چلے گئے، آج بڑے اطمینان کے ساتھ میں انشاءاللہ حجر اسود کو بوسہ دوں گا اور عرفات کے میدان کا وقوف نہیں کروں گا۔ آپ سمجھیں گے میرا حج ہو گیا، لیکن ذرا کسی مولوی اور مفتی سے پوچھے گا آپ کا حج ہوا کہ نہیں ہوا، آپ تو اپنے دل کے اعتبار سے مطمئن ہے میرا حج ہو گیا، لیکن یہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہے کہ اور تمام ارکان کے چھٹنے پر اس کا فدیہ یا جرمانہ ادا کر دیا جائے تو حج کے تکمیل کی شکل بن سکتی ہے، اور اگر آپ نے وقوف عرفہ چھوڑ دیا تو آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کا حج ہو جائے اور آپ کا حج صحیح کہا جا سکے۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دین کو سیکھے بغیر دین نہیں آئے گا۔ ایک اور انداز میں آپ کے ذرا جذبات اور دل سے قریب ہو کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا ہر جگہ چاہے خود بے ایمان ہو، مثلا میں بے ایمان ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے مدرسے کی تمام معلمات بہت ایماندار ہوں، صحیح ڈیوٹی کرنے والی۔ ہر محتمم چاہتا ہے کہ میرے مدرسے کے اساتذہ بہت ایماندار اور نیک اور صالح ہوں،
یہی نہیں، ہر دکان پر بیچنے والا یہ سوچتا ہے میرے پاس جو گراہک آئیں وہ نیک، صالح اور ایماندار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں سامان نکالنے پیچھے مڑوں اور ایک صابن کی بٹی جیب میں ڈال لوں۔ آنے والا ایماندار ہو۔ گراہک سوچتا ہے میں جس سے سامان لے رہا ہوں وہ نیک اور ایماندار ہو۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے جو بہو تلاش کر رہا ہوں وہ نیک ہو، ایماندار ہو، آوارہ نہ ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ ہر آدمی چاہتا نہیں چاہتا ہے، یہ چاہے لڑکا اس کا کالا کوا ہو مگر یہ حور کی تلاش میں رہتا ہے، نیک ہو۔ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ میں جس کو داماد بنانا چاہتا ہوں وہ نیک ہو، ایماندار ہو، شرابی اور جواری آوارہ گرد نہ ہو۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ رکشہ چلانے والے سے پوچھ لو، نوٹنکی میں ناچنے والے سے پوچھ لو، وہ بھی چاہتا میری بہو نیک ہو، کسی اور سے موبائل پر ادھر ادھر کی باتیں نہ کرتی ہو، یا کرے گا اسی عورت کو اگر پتہ چل جائے میری بہو کا معاملہ کہیں اور جگہ چکر چل رہا ہے، اس کو کوئی بہو بنائے گا؟ یا کوئی آوارہ لڑکا اس کو اپنی بیوی بنانے پر راضی ہوگا؟ ہر شخص ایماندار اور نیک کی تلاش میں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ایماندار اور نیک بننے کا سینٹر کہاں ہے؟ کہاں ہے ان کا مرکز؟ گومتی ندی میں نہانے سے نیک بن جائے گا؟ زمزم پینے سے، گنگا جل پینے سے نیک بن جائے گا؟ نیک کہاں بنایا جائے گا اس کو؟ اس کے لیے کون سا مرکز ہے جہاں اس کو نیک بنایا جائے اور پھر ایک بہن بیٹی کو نیک شوہر مل سکے، ایک نوجوان کو نیک بیوی مل سکے، ایک تاجر کو نیک گراہک مل سکے اور ایک گراہک کو نیک اور ایماندار ہول سیل کا بیوپار کرنے والا ہول سیلر مل سکے۔ خاص طور پر اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں تو آپ سوچیں گے کہ کسی ایسی جگہ پہ سونا خریدا جائے جس کا دکاندار اور مالک بہت نیک اور ایماندار ہو۔ حیدرگڑھ میں ایک صاحب ہیں، نام نہیں لوں گا، مولانا صاحب کچھ ملا ہوگا اس لیے تعریف کر رہے ہیں۔ پوری لائن میں ہندو مسلمان کوئی ٹوپی لگائے اور کوئی تلک لگائے بیٹھا ہے، مکھیاں تول رہے ہیں، اور وہ حاجی صاحب کی دکان پر اتنی بھیڑ لگی ہے، ہندو مسلمان نہیں لگائے جیسے فری بٹ رہا۔ کیوں؟ یہ تو اعتماد کا سودا ہے۔ سونا ہمیشہ نہیں آدمی خریدتا، ہمیشہ آدمی بہو نہیں لاتا، ہمیشہ کوئی کسی کو داماد نہیں بناتا، یہ اعتماد کا سودا ہے، اور اعتماد جس شخص پر ہوگا وہی جا کر سونا خریدے گا۔ سوال ہندو مسلمان کا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بھی ڈنکا پیٹے، آدمی جہاں اعتماد ہو وہاں جا کر کے سامان خریدے گا۔ یہ ایماندار ہے۔ اگر اس نے 24 گریڈ بتایا ہے تو 25 نہیں دے گا، 18 بتایا ہے تو 20 نہیں دے گا، 18 گریڈ کا ہی سونا ہم کو دے گا۔ ایمانداری۔ سوال میرے دوستو یہ ہے کہ یہ ایماندار آپ کو کہاں ملیں گے اور کہاں بنایا جائے گا؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو 2 منٹ کے اندر میں آپ کو بتا دوں۔ بازار میں تو ایماندار نہیں بن رہے ہیں، میلے میں تو نہیں بن رہے ہیں، کسی اور مارکیٹ کے اندر تو نہیں بن رہے ہیں، کسی دولہے کی بارات میں جہاں ڈی جے بج رہا اور لوگ مٹک رہے ہیں، تھرک رہے ہیں، وہاں تو ایمانداری نہیں سکھائی جا رہی ہے۔ یہ ایمانداری، یہ دینداری اور یہ نیکی کہاں سکھائی جا رہی ہے؟ یہی ٹوٹے پھوٹے مکتبوں اور مدرسوں کے اندر۔ مجھے یاد آ گیا دارالعلوم دیوبند کا جشن 100 سالہ 100 سالہ جلسہ ہوا 1980 میں۔ اس وقت اسی سال میرا دارالعلوم میں داخلہ ہوا تھا 1980 میں۔ اس جلسے میں بڑے بڑے لیڈروں کی تمنا تھی مجھے بھی 2 منٹ موقع مل جائے کچھ کہنے کے لیے۔ اس زمانے کی وزیر اعظم اندرا گاندھی جی بھی آئی تھی۔
اس وقت ہاں بیٹا اسٹیٹ ہو گیا، بہت اچھا ماشاءاللہ، تمہارا چہرہ تو لوگ دیکھ لیں۔ دیکھو یہ لڑکا آ رہا چھوٹا سا ہے، چہرے کے اعتبار سے کالا، مگر نور اس کے چہرے بھی کتنا ہے، یہ قرآن کا نور ہے ماشاءاللہ۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ اندرا گاندھی آئیں، میں وہ منظر بتا رہا ہوں مولانا جی، جو کچھ کہنا تھا ان کو وہ لکھ کر لائی تھی، مگر اس مجمع کا روب یہ تھا کہ ان کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے، کاغذ ہل رہا تھا۔ اسی موقع پر اور بہت سے لیڈر آئے ہندوستان کو، اس میں جگجیون رام جی آئے، بابو جگجیون رام، ان کے الفاظ میرے دماغ میں اب بھی محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا بھائیو میں یہاں کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں 1980 کی بات، بھائیو میں یہاں کچھ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس مقدس سرزمین کو سجدہ کرنے آیا ہوں جہاں سے ہزاروں انسان انسان بن کے، ہزاروں انسان انسان بن کے نکلے۔ کہاں ہوگا یہ؟ انہی مدارس سے اللہ تعالیٰ نے مولانا قاسم نانوتوی جیسے، حضرت مولانا الیاس کاندھلوی جیسے، حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث جیسے، حضرت مولانا قاری سید صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے جیالوں کو پیدا کیا۔ قاری صدیق صاحب بنگلور تشریف لے گئے، مدراس تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے قرآن کی بنیاد پر جو عزتیں عطا فرمائیں، معلوم 25 کاریں کھڑی ہیں استقبال کے لیے، حضرت تو ایک کار میں بیٹھیں گے، ہر نوجوان نئی شو روم کی کار لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا حضرت 2 منٹ میری کار میں بیٹھ جائیے تاکہ میری کار میں برکت آ جائے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کار والا بننے کی فکر مت کرو، ایسے بن جاؤ کہ دنیا کی ساری کاریں تمہاری ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کون بنائے گا؟ آپ مجھے معاف کیجئے گا، میں دنیاوی تعلیم کا ہرگز 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 1% مخالف نہیں ہوں، بلکہ اس وقت میرا یہ نعرہ ہے، میں نے بنگلور کے اندر لوگوں سے کہا کہ اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے، دولت دی ہے، تو آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیے، انجینئر بہت ہو گئے، آلو بیچ رہے ہیں بنگلور کی فٹ پاتھ کے اوپر، آپ ان کو IAS PCS بنائیے، جہاں ایک جنبش قلم سے انسانوں کا مقدر بدلا جا سکے، کسی کی مدد کی جا سکے، کسی غریب پر رحم کیا جا سکے۔ لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا وہاں انسانوں کے کام وہ بھی آئے گا، لیکن جہاں اپنی قبر، اپنی آخرت اور اپنی زندگی کا مسئلہ ہے وہاں آپ کو دین سیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں نیک بہو ملے تو آپ کو اس بچی کو مدرسے بھیجنا پڑے گا۔ مجھے معاف کرنا، باقی اس کے علاوہ جن تعلیم گاہوں کی طرف ہم نے اپنی بچیوں کا رخ کیا ہے اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ کالج کا رخ کیا، ہاتھ میں موبائل دے دیا، اور اگر اللہ نے ذرا طاقت دی نشے میں اسکوٹی اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، پھر کیا ہو رہا ہے، کیا تماشے ہو رہے ہیں یہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ عزتیں خطرے میں ہیں، عزتیں نیلام ہو گئیں، اور ماموں، چچا، باپ، بھائی مجمع میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہ گئے۔ تعلیم عزت کے لیے، آپ نے اچھے کپڑے اس لیے پہنے تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں، اچھی سواری اس لیے کہ لوگ آپ کی عزت کریں، ورنہ 1,75,000 کی پرانی ماروتی کار سے بھی کام چل جاتا ہے، پرانی موٹر سائیکل سے بھی کام چلتا ہے، جھوپڑے کے اندر بھی انسان رہ لیتا ہے۔ آپ نے POP کیوں کرائی ہے؟ عزت کے لیے۔ اور اگر خدا نخواستہ جس راہ پر ہم نے موہوم عزت کے لیے اپنی بیٹی یا بیٹے کو ڈالا ہے اس راہ پر چلتے چلتے اس نے خاندان کی عزت لٹوا دی تو پھر کس کام کی وہ کرو؟ پھر تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم کو میں حیدرآباد میں تھا، ایک مدرسے کی ذمہ داری تھی
2002 میں ادھر منتقل ہوا. اس وقت لوگ مجھے سمجھتے تھے یہ آندھرا پردیش ہی کا کوئی مولوی ہے. میں تو یہاں منک پور یار گومتی ندی کنارے گاؤں وہیں کا رہنے والا ہوں. اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا, اس کا مالک کا کرم ہے. ایک منسٹر صاحب آئے, آخری بات عرض کر رہا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ جو ہے میں نے بہت مدرسوں کو دیکھا, مسلمان تھے, نام نہیں لوں گا, اور کروڑوں کی بلڈنگیں, اور میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ان بچوں کو حافظ عالم بنا رہے, ان کا فیوچر کیا ہے, ان کا بھوشیہ اور مستقبل کیا ہے؟ ان کے کہنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے یہ مدرسے میں جو پیسہ لگ رہا بالکل ضائع اور بیکار ہو رہا. میں نے کہا آپ بیٹھیے, میں انشاءاللہ آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا بھی کہ میں نے بہت جگہ سوال کیا, میری بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا. میں نے کہا میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. بیٹھے وہ, میں کھڑا ہوا. اچھا, مجھے الحمدللہ ان سے ایک رتی کے فائدہ اٹھانے کا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا آپ نے جہاں کہا ہوگا وہاں وہ لوگ ہوں گے جو آپ کی غلط بات پر کہتے ہوں گے بجا فرمایا. میں نے کہا بجا نہیں, بجا بجا کے فرمایا, بجا نہیں فرمایا. میں نے کہا کہ اس شہر قدری جہاں میں تھا, میں نے کہا اس وقت 10,000 BA پاس فٹ پاتھ پر جوتیاں چٹکھاتے گھوم رہے ہیں. اگر 500 جگہیں ویکنسیاں نکلتی ہیں سرکاری ملازمت کی تو 5 لاکھ لوگ فارم لیے لائن میں کھڑے رہتے ہیں. ہم نے کہا 500 کو آپ جگہ دیں گے, اس کے بعد 4,99,500 کے فیوچر کے بارے میں آپ بتائیے جن کے ہائیر ایجوکیشن پر آپ کا اربوں روپیہ خرچہ ہو رہا ہے. ہم نے کہا رہ گئی یہ بات کہ ان کا فیوچر کیا ہے. میں نے کہا الحمدللہ, یہ میں آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے 40 سال پہلے کہا تھا کہ میرے پاس کم سے کم 50 ویکنسیاں ہیں, 5,000 سے لے کر کے 10,000 تک. آپ اچھا عالم اچھا حافظ لائیے, کل صبح انشاءاللہ میں اس کو جو ہے مقرر کر دوں اور تقرری دے دوں گا انشاءاللہ اس کو. ہم نے کہا ان مدرسوں کا سب سے بڑا فائدہ, اذان ہونے لگی, بیچارہ مؤذن جاہل تھا, غلط اذان نکلنے لگے, دیکھیے مسجد میں اذان غلط ہو رہی. کہنے لگے آج بھی آندھرا اور کرناٹک کے لوگ محتاج ہیں ہریانہ اور یوپی سے حافظوں کو بلانے کے لیے. میں نے کہا ان مدرسوں کو قائم اسی لیے کیا گیا تاکہ ہریانہ اور پنجاب اور بہار کے محتاج نہ رہے, اور آپ کے علاقے میں مدرسے حافظ تیار کریں اور وہ قرآن سنانے والے بن جائیں, مسجدوں کو صحیح مؤذن بنے, مصلی پر صحیح امام ملے, اور آپ کو صحیح رہنمائی کرنے والا عالم مل سکے, نیک ملے, دیندار ملے, آپ کی بازار کے اندر فروخت کرنے والے. اور اگر یقینی گجرات چلے جائیے, وہاں ترتیب علماء کی یہ ہے, فارغ ہو کر آئے دارالعلوم دیوبند سے اور ندوے سے اور مظاہر سے اور کاشف العلوم مرکز سے, 1 سال جماعت میں لگایا, اور جماعت میں 1 سال لگانے کے بعد باپ کہتا بیٹا میں نے تم کو یہ سمجھ کر کہ تم MBBS کی ڈگری کر رہے ہو, میں نے سالانہ 10 لاکھ روپیہ تمہارے نام پر بینک بیلنس کیا ہے, یہ 1 کروڑ روپیہ تمہارا بینک کے اندر موجود ہے, اب تم جاؤ کوئی بزنس شروع کر دو. ترتیب یہ ہوتی ہے, صبح فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک وہ عالم اپنی دکان پر کام کرتا ہے, بڑی دکان پر سودا بیچتا ہے. ظہر سے عصر تک کسی مکتب کے اندر مدرسے میں جا کر کے فری 2-3 کتابیں پڑھاتا ہے, اور عصر سے عشاء تک وہ اپنے آپ کو تبلیغی مرکز کے حوالے کر دیتا ہے. عرب کی جماعت آئی ہے تو میں ترجمہ کرنے کو تیار ہوں, امریکہ اور فرانس کی جماعت آئی ہے تو انگریزی میں ترجمہ کرنے کو تیار ہوں. یہ ان کی ترتیب ہے, بالکل پوری دینداری کے ساتھ. جب وہ بیوپار اور تجارت کرتے ہیں, میں نے دیکھا کہ لوگ صبح فجر کی نماز کے بعد لائن لگے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہاں ایمانداری کے ساتھ ہم کو سامان ملے گا. اگر یہاں نہیں لیں گے اور ظہر کے ٹائم دکان بند ہو جائے گی, پھر کل ہی کھلے گی, نہیں کھلے گی, کل کھلے گی.
آپ اس ترتیب پر اپنے بچوں کو تیار کیجئے، انشاءاللہ آپ کو نیک داماد بھی ملے گا، نیک بہو بھی ملے گی، نیک ساتھی ملے گا، نیک دوست ملے گا، نیک بیوپاری ملے گا۔ اس لیے ان مدرسوں کی زندگی کو اور ان کی حیات کو ہم اپنے لیے نعمت تصور کریں۔ میں نہیں کہتا اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیے، لیکن نیک اور دیندار تو بنانا ہی ہے، اللہ کے نبی کا غلام تو بنانا ہی ہے، کلمہ طیبہ تو ان کو سکھانا ہی ہے، التحیات درود شریف اور دعائے معصورہ دعائے قنوت تو سکھانا ہی ہے۔ آپ کہیں گے میں گھر پہ سکھا لوں گا، اگر گھر پہ سکھا لیتے تو اب تک ساری دنیا عالم حافظ بن جاتی، کوئی گھر پہ نہیں سکھاتا۔ اس لیے مدرسوں کی قدر کیجئے اور اپنے بچوں کو کم سے کم 5 کلاس تک مدرسوں کے حوالے کیجئے۔ انشاءاللہ یہاں ضرورت کے مطابق انگلش بھی ہے، حساب بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے اور سائنس بھی ہے۔ اس کے بعد آپ جہاں دل چاہے، جس میدان میں چاہے بچے کو لے جائیے، انشاءاللہ اس کے سینے میں جو ایمان کی شمع روشن ہو چکی ہے اور جو پتھر پر حق بات اور حق کلمہ راسخ ہو چکا ہے، دنیا کی کوئی مشینری اس کو پھر گمراہ نہیں کر پائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ آپ سب کو عزت و سرفرازی، سربلندی نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کے تعاون سے چاہے مدرسہ فیض العلوم ہو، چاہے جامعہ دارالرشاد ہو، چاہے جامعہ امداد العلوم زید پور ہو، نور العلوم ہو، جتنے بھی مدارس ہندوستان کے اندر چل رہے ہیں وہ الحمدللہ مسلمانوں کے تعاون سے، اور بعض جگہ تو الحمدللہ ہمارے ہندو بھائی بھی تعاون کرتے ہیں، ہندو بھائی بھی تعاون کرتے ہیں۔ وہ جب جانتے کہ یہاں سے خیر بٹ رہی ہے، یہاں سے امن اور آشتی کا پیغام دیا جا رہا ہے، شانتی اور پریم کی ہوائیں اور فضائیں یہاں سے چلائی جا رہی ہیں، تو وہ بھی ساتھ دیتے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس قسم کے جلسوں میں آج باقاعدہ غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دی جائے، ان کے ناشتے کا انتظام کیا جائے، تاکہ وہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر یہ تبصرہ نہ کریں یار اتنی بڑی بھیڑ اکٹھا ہوئی تھی، پتہ نہیں کون سا آتنکواد پھیلایا جا رہا ہے۔ میں اپنے گاؤں میں جلسہ کرتا ہوں، تقریباً 4000 آدمیوں کا کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میرا اللہ کراتا ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 1000 غیر مسلم بھائیوں کو کارڈ تقسیم کرتا ہوں ہندی میں، ان کے ناشتے کھانے کے انتظام الگ کراتا ہوں۔ محلے کسی پنڈت جی سے کہتا ہوں یہ ذمہ داری آپ سنبھالیے، ان کو کھلانا پلانا، ان کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری۔ آتے ہیں ہمارے اکابر الحمدللہ، کوئی غلط بات کہتے ہی نہیں، کوئی جذباتی بات کہتے ہی نہیں، ہمارے نعرے بازی ہوتی ہی نہیں ہے۔ آتے ہیں اور پھر صبح ہوٹلوں میں بیٹھ گئے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا، بہت اچھا پروگرام رہا۔ ہمیں ان کو اپنے سے قریب کرنا پڑے گا۔ اگر ہم بدگمانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے دلوں سے، تو ان کو قریب کرنا پڑے گا۔ اپنے جلسوں میں، اپنے پروگراموں میں آپ بلائیے۔ الحمدللہ قرآن تو سراپا رحمت ہے، سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی کرم اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی ساری زندگی رحمت سے معمور اور بھری ہوئی ہے۔ اس لیے ہمارے جلسوں میں آنے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو چند باتیں کہیں، ایک تو بغیر دینی علم سیکھے دین کی گاڑی نہیں چلے گی۔ دوسرے، ہم جس نیک اور دیندار جوان کی اور بوڑھے کی اور بیوپاری کی اور تاجر کی اور مزدور کی تلاش میں، وہ نہیں ملے گا جب تک ہمارے بچے غریب اور امیر مدرسوں کا راستہ نہیں دیکھیں گے، اور یہاں اللہ اس کے رسول کا دین نہیں سیکھیں گے، امانت داری کے فائدے نہیں سیکھیں گے، اور نیک بننے کا فائدہ ان کو نہیں معلوم ہوگا، تب تک آپ کو دنیا کے اندر نیک اور دیندار لوگ نہیں ملیں گے۔ اس لیے مدرسوں کی قدر کیجئے، بچوں کو بھیجئے۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، 2 سال 3 سال لیٹ سے انشاءاللہ بن جائے گا، مگر ایماندار بن کر کے آئے گا انشاءاللہ، خیر خواہ اور امت کا ہمدرد بن کر کے آئے گا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے ایک خاص گزارش کروں گا، بچوں کے بارے میں تو بھی ہمارے ہاں وسعت ہے، لیکن بیٹیوں کے بارے میں ایک خاص گزارش کروں گا۔ میری بہنوں، اللہ کے واسطے اگر آپ اپنے خاندان کی عزت کو بچانا چاہتی ہیں تو اپنی بیٹیوں کو آپ ان مدرسوں میں پڑھائیے
جہاں پردے کے ساتھ تعلیم کا انتظام ہے، جہاں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ اس کا لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ خاندان کی عزت بچ پائے گی۔ اور اگر آپ نے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اس طرف چلنے کوشش کریں گی تو بھائی پھر عزت کی حفاظت کی گارنٹی نہیں ہے۔ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، باقی آپ لوگ خود سمجھتے ہیں۔ اس بڑے والے موبائل نے جو فتنہ برپا کیا ہے، ہم لوگ پہلے ٹیلی ویژن کے بارے میں کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے مولوی بیوقوف ہے، ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، لیکن جب اس کا نقصان سامنے آیا تو سب کی سمجھ میں آ گیا کہ یہی حال اس موبائل کا ہے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے جب تک آپ کی بیٹی کی شادی نہ ہو جائے اس کے ہاتھ موبائل نہ دیں، انشاءاللہ عزت بچ جائے گی، چاہے وہ چاہے ہندو بھائی ہو۔ یہ میری بات عام ہے، سب کے لیے ہے کہ انشاءاللہ عزت بچ پائے گی۔ اور اگر آپ نے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جنرل نالج نہیں، اللہ جانے کیا سیکھا جائے گا۔ اور پھر جو ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، رات کے 12 بجے 2 بجے تک اتنے گندے مناظر اس موبائل پر لوگوں نے ڈال دیے ہیں، بغیر بلائے آتے ہیں۔ میں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، بغیر بلائے آتے، بغیر پوچھے آتے وہ گندے مناظر کہ انسان اگر دیکھ لے قسم خدا کی کتا بن جائے۔ ایسے گندے مناظر، اللہ کی توبہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم ہوش کے ناخون لے لیں، سمجھے نہیں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز کھانے کے لیے نہیں بنی، ہر لباس پہننے کے لیے نہیں بنی، سمجھے نہیں؟ وہ لباس آپ پہنائے اپنی بیٹی کو جس لباس کو دیکھنے کے بعد کسی پاگل کی طبیعت میں ہلچل پیدا ہو جائے تو غلطی آپ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا مولا صاحب یہ پہنین خاتون تو بنا ہے، تو میں نے کہا پھر بکرے کے ساتھ کتا بھی کھاؤ، وہ بھی تو گوشت اس کے پاس بھی ہے نا۔ کہیں ایسا کیسے؟ ہم نے کہا پھر ایسا کیسے؟ ہم نے کہا اگر بکرات کھا سکتے ہو تو کتا بھی کھاؤ، ہر چیز کھانے کے لیے بنی ہے، پھر گوبر بھی کھا لو، کنڈا بھی کھا لو، بسکٹ کے ساتھ بڑھیا کیک سمجھ کے کنڈا کھا لو۔ سوکھا کنڈا جانتے ہو نہیں؟ گوبر سکھا لیتے لوگ جلانے کے لیے، کیک سمجھ کے کھا لو اس کو۔ نہ ہر چیز پہننے کے لیے بنی ہے، نہ ہر چیز کھانے کے لیے بنی ہے۔ کوئی کھاتا ہے تو کھاتا رہے، کوئی پہنتا ہے پہنتا رہے، لیکن ہمیں وہی لباس پہنانا ہے جس میں حیا اور غیرت باقی رہے۔ ہم کو وہی کھانا کھانا ہے جو شریعت کی حدود میں جائز بھی ہو اور ہماری طبیعت کے لیے موافق بھی ہو، وہی کھانا ہم کو کھانا ہے۔ ہر چیز کھانے کے لیے نہیں بنی ہے، ہر کپڑا پہننے کے لیے نہیں بنا ہے۔ اس میں ہم بہت بڑی بھول کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ بازار میں جو آیا وہ ہم نے اپنی بیٹی کو پہنا دیا، نہیں میرے دوستو، ہوگا وہ یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، انگریزوں کے لیے ہوگا۔ میں تو اپنے ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں ذرا اپنا دھرم آپ دیکھیے، وہ گھونگھٹ کہاں چلا جائے۔ ہم لوگ یہاں گاؤں میں عورتیں بیچاری مزدوری کرنے آتی تھی، 10 سال کی بہو، مگر ان کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا تھا، یہاں تک گھونگھٹ کاڑ کر کے ڈال کر کے وہ بیچاری کھیت کے اندر کام کرتی تھی۔ اور آج ایسی بدماشی آئی کہ سب گھونگھٹ کیا اوڑھنی ہی غائب ہو گئی، کندھے سے ختم، پہلے سر سے اتر کے کندھے پہ آئی، اب کندھے سے بھی غائب ہو گئی۔ اس کا احساس ہے کسی کو؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، نقصان کتنا بڑا اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے احساس کرو، اپنی اور اپنی بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کی کوشش کرو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایمان اور اسلام کے بعد، سن لو اچھی طرح، نماز دوسرے نمبر پر ہے، قرآن دوسرے نمبر پر ہے، زکوٰۃ اور حج تیسرے نمبر پر ہے، عزت کی حفاظت پہلے نمبر پر ہے۔ عزت کی حفاظت پہلے نمبر پہ۔ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کو دیکھ کے فرمایا تھا اے بیت اللہ تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن ایک مومن کی آبرو تیری عظمت سے زیادہ بڑھ۔ فرمایا جس طریقے سے یہ دن محترم ہے، یہ شہر محترم ہے اور یہ مہینہ محترم ہے، آپ نے فرمایا اسی طرح ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا،
بیت اللہ کی اینٹ کو کھسکانا اور بیت اللہ کی دیوار کو توڑنا جس طریقے سے جرم عظیم اور گناہ اور پاپ ہے، ایسے کسی ایمان والے کی عزت سے کھلواڑ کرنا جرم عظیم اور پاپ ہے۔ کوئی دوسرا کرے وہ بھی پاپی، اور اگر ہم اپنی بہن بیٹی کو اس راہ پہ ڈال دے جہاں اس کی عزت لٹ جائے گی تو ہم اس سے بڑے پاپی۔ لہٰذا ہم کو ہوش کے ناخن لے کر کے اپنی بہنوں بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کی تربیت کے معاملے کے اندر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک وحبیبک ورسولک صلوات اللہ وسلم۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم۔ یہ سلام حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور سچے عاشق رسول تھے۔ اللہ کے نبی کے روضے مبارک پر پڑھا ہے۔ اس گنہگار کو بھی اللہ نے کئی بار توفیق دی اور حضور کے روضے مبارک سے قریب پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ آپ اسی نیت سے سنیں کہ پڑھنے والا حضور کے روضے پہ پڑھ رہا، ورنہ کچھ غلط فہمی آپ کو ہو جائیں گی۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو، نبی اکرم۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہم، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، تمہیں محبت سے کام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو، نبی اکرم۔ یہ بند جو میں پڑھ رہا ہوں اس وقت بہت ہی دلگداز ہے۔ بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، خبر تو عالی مقام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو، شکستہ کشتی ہے تیز دھارا،
امت کا حال ایسے ہے نا، ایسی کشتی پہ سوار ہے جس کا کوئی کھیونہار نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی قائد ہے، نہ کوئی رہبر و رہنما ہے، ملاح کوئی نظر نہیں آتا۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، نا خدا مانے ملا، کہ خدا میں سمجھ آنا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو خیر الانام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو ہمارے آقا، سلام لے لو نبی اکرم۔ آخری بند ہے یہ دل میں ارمان ہے طیب پونے، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن۔ ہر مومن کی تمنا ہے اللہ کے نبی کے روضے پر حاضری کی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے دل کی آواز اللہ کے نبی کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دل میں ارمان ہے طیب پونے، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو، اللہ کے نبی کو سناؤں ان کو میں حال دل کا، اور کہوں میں ان سے سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو ہمارے آقا، سلام لے لو نبی اکرم۔ اس وقت ہم لوگ دو تین الجھنوں میں، ابھی مساجد کا وقف بورڈ میں اندراج چل رہا ہے، جن حضرات نے توجہ نہیں دی ہے اس کو وقت کے تیور کو سمجھیں، وقت کے تیور کو سمجھیں اور اپنی اپنی مسجدوں کو وقف بورڈ کے امید پورٹل پر درج کرانے کی پوری کوشش کر لیں۔ 5 دسمبر آخری تاریخ ہے۔ الحمدللہ بھی مولانا فرمان صاحب ملے تھے سعادت گنج کے، انہوں نے ان کے احباب نے مستقل کوشش کر رکھی ہے۔ زید پور میں، حیدر گڑھ میں ہم نے اپنے بڑے بیٹے مفتی ریحان کو ذمہ داری دے رکھی ہے، اس علاقے کے لوگ ان لوگوں سے مل کر کے اپنی اپنی مسابارہ بنکی میں کام ہو رہا الحمدللہ۔ کچھ دوسرا کام یہ کیا ہے، SIR کا جو کام چل رہا ہے اس میں بھی غفلت نہ برتیں اور پوری کوشش کے ساتھ صحیح فارم بھرنے کی کوشش کریں اور اس کو وقت سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو ایک تحریک بنائیے، فکر بنائیے، میرا کام ہو گیا مجھے چھٹی مل گئی، نہیں، مجھے اپنا بھی کام کرنا ہے، دوسروں کو فکر مند کرنا ہے اور ان کو اگر ہم کوئی رائے اور مشورہ دے سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں تو ان کی رہنمائی بھی کرنا ہے۔ یہ اس وقت ہمارا سب سے اہم ملی اور دینی فریضہ ہے، اس کو فریضہ سمجھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور اس پیغام کو جو حضرات اب تک نہیں جانتے یا غافل ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دونوں کام کرنا ہے، وقت کم ہے اور کام دونوں کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ بس اب آپ حضرات نے ساتھ دیا اور یہاں تک